السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ اخلاص کیا ہوتا ہے۔ اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی نیک عمل کو صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنا، اس کے اندر کوئی بھی دنیاوی فائدہ ملحوظ نظر نہ ہو، بلکہ وہ کام صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ چنانچہ صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کے دور میں ایک جنگ کے دوران جب مسلمانوں کے قلعے پر حملہ کرنے کے لیے صلیبی منجنیقیں لے کر آئے اور وہ ان منجنیقوں سے سنگباری کر رہے تھے، اس دور میں منجنیقوں کا علاج یہ ہوتا تھا کہ اس پر آگ کے تیر برسائے جاتے تھے، جس سے وہ منجنیق خاکستر ہو جاتی تھی۔ لیکن عیسائیوں نے، صلیبیوں نے کیا کیا کہ ایک خاص قسم کا پینٹ ان منجنیقوں پر کر دیا، جس کی وجہ سے اس پر آگ اثر نہیں کرتی تھی۔ صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ پریشان ہوئے کہ اب کیا ہوگا، وہاں سے وہ سنگباری کر رہے ہیں، قلعے کی دیواریں کمزور سے کمزور ہوتی جا رہی ہیں۔ اتنے میں ایک نوجوان آتا ہے اور وہ نوجوان آ کر صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کو ایک ہانڈی دیتا ہے اور وہ صلاح الدین ایوبی سے کہتا ہے کہ آپ اس ہانڈی کو پھینکیں، یہ جا کر اس منجنیق پر لگے گی تو ایک دھماکہ ہوگا۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ جب وہ ہانڈی اس منجنیق پر جا کر لگی تو ایک دھماکہ ہوا اور آگ لگ گئی۔ یہ پہلا بم تھا جو دنیا میں بنایا گیا، جو ایک مسلمان کی طرف سے بنایا گیا۔ وہ ایک اور ہانڈی لے کر آیا، پھر ایک اور لے کر آیا، کرتے کرتے تمام منجنیقوں کو تباہ کر دیا گیا اور وہ مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ پھر صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ نے اس نوجوان کو بلایا اور اس نوجوان سے پوچھا مانگ کیا مانگتا ہے۔ اس نوجوان نے کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں نے یہ کام جس ذات کے لیے کیا ہے یہ اس کو پتہ ہے۔ تاریخ کی کتابوں میں اسی طرح کا ایک اور واقعہ آتا ہے کہ جب جنگ کے بعد اس ایک بادشاہ کا جو تاج تھا، انتہائی مہنگا تاج، جب سپہ سالار کے سامنے لا کر رکھا گیا تو اس جو مسلمانوں کے خلیفہ تھا، جو اس نے کہا مانگ کیا مانگتا ہے، تو آگے سے اس نوجوان جس نے وہ تاج لایا تھا، انتہائی قیمتی تاج تھا، اس نے آگے سے کہا کہ مجھے پتہ ہے کہ میں نے یہ کام کس کے لیے کیا ہے اور اس ذات کو بھی پتہ ہے کہ میں نے اس کے لیے کیا ہے، مجھے آپ سے کچھ نہیں چاہیے۔ اسی طرح ایک اور مشہور واقعہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ کسی شخص کے پاس کوئی مانگنے والا آتا ہے، وہ اس سے کہتا ہے میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، فلاں گھر پہ چلے جاؤ بہت کچھ مل جائے گا۔ وہ اس گھر کے پاس آتا ہے، وہ چھوٹی چھوٹی دیواریں اس دور میں ہوتی تھی۔ جب وہ اس گھر کے قریب پہنچا تو اندر سے وہ جو شخص تھا اپنی بیوی کے ساتھ جھگڑا کر رہا تھا کہ تم نے رات کو وہ چراغ کے اندر تیل زیادہ ڈال دیا تھا، جس کی وجہ سے زیادہ تیل ضائع ہو گیا۔ یہ فقیر دل میں سوچتا ہے کہ یہ مجھے کیا دے گا، یہ تو ذرا سے تیل کے لیے اپنی بیوی سے جھگڑ رہا ہے، لیکن کہا چلو پھر بھی میں سوال کر لیتا ہوں۔ چنانچہ جب اس نے سوال کیا کہ اللہ کے نام پہ کچھ دے دو، چنانچہ وہ جو شخص تھا وہ اندر گیا اور اندر جا کر وہ پوری ایک تھیلی لے کر آیا، اور وہ تھیلی وہ اس نے جو اشرفیاں یا جو کرنسی اس وقت دی وہ اس کو جب دی تو وہ شخص بڑا حیران ہوا۔ تھوڑی دیر پہلے یہ جھگڑ رہا تھا اپنی بیوی سے اس کے لیے ایک چار چھوڑے سے تیل کے لیے، اور ابھی اتنی زیادہ رقم مجھے دے دی۔ تو اس نے اس سے پوچھا ایک بات تو بتاؤ کہ آپ نے مجھے یہ کیوں دے دی؟ تو اس نے آگے سے کہا حضرت رہنے دو، جاؤ چھوڑ دو۔ اس فقیر نے کہا نہیں آپ مجھے بتائیں گے کہ آپ نے مجھے کیوں دیا ہے؟ تو اس آگے سے اس شخص نے کہا میں نے یہ آپ کو نہیں دیا، بلکہ میں نے یہ اللہ کو دیا ہے، آپ کو نہیں دیا۔ اسے کہتے ہیں اخلاص۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے، ایک واقعہ ہے، علماء سے سنا ہے، قطار سے وہ 100 اونٹ کھڑے ہوتے ہیں تو اور ان کے دونوں طرف وہ شہد لدا ہوا ہوتا ہے۔ اتنے میں ایک فقیر ایک پیالہ لے کر آتا ہے اور
وہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے کہتا ہے کہ مجھے آپ جو ہے وہ کہ آپ مجھے اللہ کے لیے شہد دے دیں۔ وہ غلام کو بلاتے ہیں، کہتے ہیں جاؤ اس کو شہد دے دو۔ غلام جاتا ہے، واپسی آتا ہے، کہتا ہے آقا اگر میں اس کو ایک طرف کا شہد میں سے ڈال کے دیتا ہوں دوسری طرف کا بیلنس خراب ہو جائے گا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس کو ایک طرف کا سارا شہد دے دو۔ وہ غلام پھر جاتا ہے، پھر آتا ہے، پھر کہتا ہے آقا اگر میں اس کو دے دوں گا پھر بھی یہی معاملہ ہوگا، دوسرا والا کس طرف جائے گا؟ کہا ایسا کرو دونوں طرف کا شہد اس کو دے دو۔ غلام پھر جاتا ہے، پھر آتا ہے، پھر کہتا ہے کہ یہ اٹھائے گا کیسے؟ کہا اونٹ بھی اس کو دے دو۔ پھر غلام گیا، پھر واپس آیا، کہا آقا اونٹ تو میں اس کو دینا چاہ رہا ہوں لیکن وہ پہلا اونٹ ہے، اگر میں اس کو دوں گا باقی 99 اونٹ بھی اس کے پیچھے جائیں گے۔ تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس نے نام ہی ایسا لیا ہے، اس کو وہ سارے 100 کے 100 اونٹ دے دو۔ اخلاص اسے کہتے ہیں میرے محترم دوستو۔ لیکن آج کے زمانے میں کیا ہوتا ہے؟ بالکل الٹ ہے، بالکل الٹ ہے، بالکل الٹ ہے، بالکل الٹ ہے۔ یقین جانیں بعض اوقات انسان کا ایک جملہ اس کی پوری نیکیاں ضائع کر دیتا ہے۔ ایک بہت بڑے بزرگ کے بارے میں آتا ہے، کسی شخص کے گھر بیٹھے ہوئے تھے، اس شخص نے اپنے غلام سے کہا کہ جاؤ جا کر میں نے جو تیسرے حد سے پانی لایا تھا وہ لا کر جو ہے وہ اس حضرت بزرگ کو پیش کرو۔ چنانچہ اس بزرگ نے اس شخص سے کہا کہ تمہارے ایک جملے نے تمہارے 3 حد ضائع کر دیے۔